أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آج کی درس میں ہم تراویح کے متعلق بات کریں گے کہ آیا تراویح یہ 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے، اور تراویح سنت موقدہ ہے، اس کے متعلق بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تراویح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اور پھر ائمہ مجتہدین کے دور میں کس طرح رہی۔ تو پہلے سوال یہ ہے کہ آیا تراویح ایک الگ عبادت ہے یا تراویح یہ تہجد جیسی نماز ہے؟ اگر تہجد کو تراویح ایک جیسے مانا جائے تو پھر تو 8 ہے، اگر یہ الگ تراویح کو الگ عبادت کی طور پر اور تہجد کو الگ عبادت کے طور پر مانا جائے تو پھر دونوں الگ ہیں۔ اب ہم اس چیز کی معلومات احادیث مبارکہ سے کریں گے۔ تو اب احادیث مبارکہ میں ایک روایت جو اس کے متعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جمع ہو گئے اور آپ نے ایک دن جماعت کے ساتھ تراویح کی، اور پھر دوسرے دن بھی کی، تیسرے دن یا چوتھی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نہیں نکلے۔ صبح معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ یہ ہم پر فرض نہ کیا جائے، اور یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے۔ حدیث کا یہ الفاظ ہے۔ دوسرے حدیث کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کس طرح تھی۔ اب سوال کو سمجھنا ضروری ہے، تو تب ہمارے اس کو وہ سوالات حل ہو جاتے ہیں کہ آپ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کس طرح تھی، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی رات کی نماز آپ رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے نوافل اور 3 وتر۔ اب ان روایت سے تو ظاہر ہے کہ تراویح تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے تہجد، اور تراویح 8 رکعت نہیں پڑھتے تھے۔ اب اگر ہم تراویح کو تہجد مانا جائے، ایک جیسا مانا جائے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا محدثین کرام نے اس کو الگ الگ کیا ہے کہ ایک جیسا مانا ہے۔ تو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھاتے ہیں، تو یہ روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سوال کیا گیا ہے، یہ روایت جس میں غیر اور رمضان اور غیر رمضان کے اندر 8 رکعتوں کا تذکرہ ہے، تو یہ روایت یہ بخاری میں باب التراویح میں آیا ہے، اور امام بخاری نے اسی روایت کو باب التہجد میں بھی لایا ہے۔ صحیح۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو باب التہجد میں بھی لائے ہیں اور قیام اللیل میں بھی لائے ہیں، تراویح میں لائی نہیں۔ اچھا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب اللیل میں، قیام اللیل میں بھی اس کو لائے ہیں، اور محدثینوں نے بھی اس کو قیام اللیل میں لائے ہیں۔ تو لہذا اب امام مسلم کا مسلک یہ ہو گیا کہ یہ تراویح نہیں، یہ تہجد کی نماز ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہوا کہ یہ قیام اللیل ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تراویح میں کیوں لائے ہیں؟ تو اس کی توجیحات، پہلی توجیح ہے کہ اس میں رمضان کی بات ہے، اس لیے آپ نے تراویح میں بھی اس کو لائے ہیں، باب التراویح میں لائے، باقی محدثین نہیں لے کے آئے، اس لیے فرق کر دیا گیا
کہ تہجد کی نماز الگ ہے اور تراویح کی نماز الگ ہے، دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ اب جب دونوں کو الگ الگ کر دیا تو واضح ہوا کہ دونوں تراویح 20 رکعت ہیں اور تہجد 8 رکعت ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تراویح میں اس کو لایا ہے تو اس کی وجہ سے کہ یہ رمضان المبارک کی عبادت ہے، اس وجہ سے وہ لائے ہیں، پہلے جواب یہ۔ دوسری یہ ہے کہ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو باب التہجد میں بھی لائے ہیں، تو اس سے پتہ لگ گیا کہ 8 رکعتیں تہجد کی ہی ہے۔ اور اب اگر ہم امام بخاری اور امام مسلم جو ہمارے سیاہ ستہ کی بہت بڑی کتابیں ہیں، ان دونوں کو ہم اکٹھا کریں، متفق علیہ جس کو بولا جاتا ہے، تو یہ دونوں روایت، تو امام بخاری نے بھی اس کو باب التہجد میں لائے ہیں اور امام مسلم نے اس کو تہجد میں لائے ہیں، تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ دونوں روایتیں تہجد کی ہے، تراویح کی نہیں۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ باب القیام اللیل اور باب التہجد دونوں میں لانا امام بخاری اور امام مسلم نے ان روایت سے ثابت کیا کہ اگر 8 رکعت تراویح ہے، ٹھیک ہے، مانا جائے، تو اب لہذا ان محدثین نے اس کو کیوں وہاں پر نہیں لے کے آئے، ٹھیک ہے، تو لہذا اس سے ثابت ہوا کہ 8 رکعت تہجد ہے اور تراویح الگ عبادت ہے، وہ 20 رکعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادا ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں بھی ادا ہوئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو ہماری درس ہوگی تراویح کے متعلق، اس میں پھر ان کے متعلق دوسری وضاحت کروں گا کہ کیا تراویح جو ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں اس کا کیا معمول رہا۔